بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پارٹ نمبر 13 ہے، اور اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مہمان کی رعایت یہ ٹاپک ہے۔ مہمان کی رعایت یہ صفحہ نمبر 114 پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں سے کھانے کے لیے اصرار فرماتے اور بار بار کہتے۔ ایک بار ایک شخص کو دودھ پلانے کے بعد اس سے بار بار فرمایا اشرب اشرب، اور پیو، یہاں تک کہ اس شخص نے قسم کھا کر عرض کیا، قسم ہے اس خدائے برتر کی جس نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اب اور گنجائش نہیں ہے۔ یعنی وہ شخص بول دیا، حضرت میں بہت پی لیا حضرت، اب بہت بار بار پلائے اللہ، اب تو قسم کھا کر بولتا ہوں حضرت پیٹ بھر گیا ہے، میں پی نہیں سکتا۔ اس سے معلوم ہوا یہ بھی سنت ہے کہ مہمان کو بار بار کھانے پینے پر اصرار کرنا یہ بھی سنت ہے۔ حالانکہ ہم لوگ بعض مرتبہ میزبان کو بول ڈالتے، ایسا کرو نہ بھائی، ایسا کرو نہ، ایسا بولو نہ کو، ہمارا راضی ہم کھاتے ہم پیتے نہیں، یہ بھی سنت ہے، مہمان کے لیے سنت ہے۔ کسی مجمع میں کھانا تناول فرمانے کا اگر اتفاق ہوتا تو سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اٹھتے۔ کسی مجمع میں کھانا تناول فرمانا یعنی کھانا کھانے کا اگر موقع ہوتا، مجلس ہے، 10-20 آدمی بیٹھ کو ہے، بہت آدمی ہے، تو سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اٹھتے، کیونکہ بعض آدمی دیر تک کھاتے رہنے کی عادی ہوتے ہیں، بعض لوگ سکون سے آرام سے کھانے والے رہتے۔ ایسے لوگ جب دوسروں کے کھانے سے اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو شرم کی وجہ سے خود بھی اٹھ جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کا لحاظ فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتکلف تھوڑا کھاتے ہی رہتے۔ یہ بھی سنت ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو کیسی سنتیں ہمیں معلوم ہو رہی ہیں۔ کیا بات بولے، ایک مجلس بیٹھ کر ہے کھانے میں، اور جس کا کھانا ہو گیا وہ اٹھتا جا رہا ہے۔ بعض لوگ رہتے بیچارے سکون سے اطمینان سے کھانے والے، ان جلدی نہیں کھا سکتے وہ لوگ۔ اب ان کو کیا ہوتا، یہ اٹھنے والوں کو دیکھ کر شرم محسوس ہوتی کہ سب لوگ اٹھ کر چلے جا رہے ہیں، میں اکیلا بچ رہا ہوں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی دیر سے کھا رہا ہے، شرم کی وجہ سے کھانا چھوڑ دیتا۔ تو وہ ایسے ساتھی کو ساتھ دینے کے واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتکلف ہونا کر کو جان بوجھ کر تھوڑا ذرا کھاتے رہتے، تاکہ دیر تک کھاتے رہنا، اس کے ساتھ دینا بول کر، یہ بھی سنت ہے۔ کسی کو ساتھ دینا بھی سنت ہے۔ اگر مجلس میں تشریف فرما ہوتے اور کسی ہم جلیس بولے تو مجلس میں جو لوگ ساتھ بیٹھا ہوا ہے نا، جو آدمی بیٹھا ہوا ہے مجلس میں ہمارا ساتھی، تو ہم ہمارے ساتھ بیٹھنے والے کو ہم جلیس بولتے۔ اگر مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے اور کسی ہم جلیس کو کوئی چیز کھانے یا پینے کی عنایت فرماتے تو داہنی طرف بیٹھنے والے کو اس کا زیادہ حقدار سمجھتے، یعنی رائٹ سائڈ والوں کو زیادہ حقدار سمجھتے۔ رائٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹ سائڈ، اور اس کو دیتے۔ اگر بائیں جانب بیٹھنے والے کو عنایت فرمانا چاہتے، یعنی لیفٹ سائڈ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دینا ہے، تو کیا کرتے، داہنی طرف والے سے اجازت لے لیتے، رائٹ سائڈ والوں کو بولتے بھائی
آپ لوگ اجازت دیے تو میں ان لوگوں کو پہلے دے کر آتا ہوں جو لیفٹ سائڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ترتیب اور یہ عمل ہمیشہ ملحوظ رہتا، گویا اگرچہ بائیں طرف کا آدمی ہی کتنی ہی بڑی شخصیت کرتا، یعنی لیفٹ سائڈ میں کتنا بڑا آدمی مقام کے اعتبار سے کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ بیٹھا ہو، رائٹ سائڈ والوں سے اجازت لے کر، رائٹ سائڈ میں معمولی کمزور آدمی بیٹھ کو ہے تو بھی ان سے پوچھتے آپ لوگ اجازت دیے تو میں بائیں طرف والوں کو دے کر آتا ہوں پہلے بار. اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے موقع پر پہلے لیفٹ سائڈ اگر دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے، لیکن رائٹ سائڈ والوں سے اجازت لینا، کیونکہ وہ ان کا حق ہے. رائٹ سائڈ والوں کا کوئی بھی چیز دینا پہلے کسی دینا کہتے سو یہ پہلے دینے کا حق رائٹ سائڈ والوں کا ہے، ان کا حق ہے. وہ ان کا حق کو ہمیں ختم کر کو لیفٹ سائڈ دینا بولے تو ان سے اجازت دینا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں مدعو ہوتے، مدعو بولے تو دعوت میں جاتے اور کوئی شخص بغیر بلائے ساتھ ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ساتھ لے لیتے، مگر دعوت دینے والے کے گھر پہنچنے پر وہ دعوت دینے والے سے اس کے لیے اجازت طلب فرماتے اور اجازت حاصل کرنے پر ہمراہ رکھتے. یہ بھی سنت معلوم ہوئی. ماشاءاللہ، مجھے دعوت میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ کوئی مولانا یا کوئی ہمارے دوست ساتھ میں ہیں تو ان کو لے جانے میں کوئی خرابی نہیں. لے جانے کے بعد جو ساتھی دعوت کرنے والا ہے اس سے باقاعدہ بولنا ان ہمارے دوست ساتھی ساتھ میں آئے ہیں، آپ اجازت دیے تو ان کو بھی ساتھ بٹھا لے، تو نہیں بولے تو ان واپس چلے جاتے. ایسا صاف صاف ان سے اجازت لینا، اجازت دیے تھے تو آرام سے ساتھ رکھ سکتے. یہ معلوم ہے اس میں. تو دعوت نہیں سکا کہ ساتھی کو کوئی دوست ہو یا کوئی مہمان ہے ساتھ لے جانے میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اجازت لے کر بیٹھنا یہ بھی سنت ہے. ماشاءاللہ دیکھو آج کھانے پینے کے تعلق سے 4 سنتیں. پہلی سنت کیا ہے؟ مہمان کو بار بار کھاؤ پیو بولتے رہنا بھی سنت ہے. اور دوسری چیز ہے کوئی آدمی مجلس میں دیر تک کھاتا ہے اس کو ساتھ دینے کے واسطے ہمیں بھی ذرا ذرا کھانا بھی سنت ہے. اور تیسری سنت ہے کہ کوئی چیز مجلس میں بانٹنا ہے تو رائٹ سائڈ والوں کو پہلے دینا، لیکن لیفٹ سائڈ میں زیادہ جلدی دینا ہے، ضرورت زیادہ ہے تو رائٹ سائڈ والوں سے زیادہ دینا. یہ بھی سنت ہے. دعوت میں دعوت ہے، ہم جا رہے ہیں، ساتھ میں کوئی آدمی ہے تو ان کی ساتھ لے جا سکتے، دعوت والے سے اجازت لے کر بٹھا لینا ساتھ میں. ایسا 4 سنت ہے. ماشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد کھانے کے متعلق بعض سنن طیبہ، کھانے کے متعلق بعض سنن طیبہ، سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے مروی ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گرم کھانا لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس وقت تک ڈھانپ کے رکھتے جب تک اس کا جوش ختم نہ ہو جاتا، اور فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ سرد کھانے میں عظیم برکت ہے. اللہ اکبر. ہاں اس میں ہم لوگ تھوڑا الٹے ہیں، اللہ ہم کو سیدھا کر دے. ہم لوگ گرم کھانا پسند کرتے ہیں، گرم کھاتے. ہاں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے روایت نقل کر کے اسماء رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ گرم کھانا لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھانپ کر رکھتے، کھلا نہیں رکھتے، اندر کا جوش گرمی کم ہونا. اور فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے سرد کھانے میں، ٹھنڈے کھانے میں عظیم برکت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اچھا اب ہم لوگ کیا کرنا، ہم لوگ گرم کھانے کی عادت ہے تو بس اس میں یہ بات ہے کہ جوش جو بہت گرم بھاپا نکلتے ہیں ویسا نہیں کھانا. تقریباً 70-80% کم ہو گیا اور تھوڑا برائے نام تھوڑا گرم ہے بولتے تو وہ بھی ٹھنڈے کے حساب میں گویا کہ تو تھوڑا جو برائے نام ہلکا پھلکا ہے
وہ چلتا ہو، بالکل گرم گرم نہیں کھانا، اس خلاف سنت ہے۔ سنت بولے تو میں پہلے بول دیا، دو سنتیں ہیں، ایک ہے کہ ہدایت پر آنے کے لیے اس سنت کو پورا کرنا ضروری ہے، دوسرا ہے ہدایت پر آنے کے لیے اس سنت کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، وہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل مبارک عادتیں۔ اسی میں سے یہ بھی ہے کہ کھانا جو ہے گرم کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک مزاج میں نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک عادت میں، پاک مزاج میں یہ ہے کہ ٹھنڈا کھانا پسند فرماتے، تو یہ پرسنل عادت ہو گئی نا، تو اسے بولتے ہیں سنن زوائد، ایکسٹرا زائد سنت۔ عمل کرنا چاہے تو کر سکتے، نہیں کرے تو بھی کوئی مطلب یہ ہے کہ یا یہ شخص سنت چھوڑ دیا بول کر نہیں بول سکتے، ایسے سنتیں ہیں پوری۔ تو یہ سنت ہدا نہیں، ہدایت والی سنت نہیں، سنت زوائد ہے، سنن زوائد ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب ایسا نہیں ہونا کہ ہر مجلس میں بیٹھ کر سب لوگ ہم بول رہے ہیں بھائی ٹھنڈا کھاؤ ٹھنڈا کھاؤ ٹھنڈا کھاؤ، اور کسی آدمی کی گرم کھانے کی عادت ہے، بول رہے ہیں نبی کی سنت ہے ٹھنڈا کھاؤ، دوسروں کو نہیں بولنا۔ یہ سنن زوائد جو ہے اپنی ذات کے لیے، تو اندر زیادہ نبی سے محبت ہے اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو خود کر لو، دوسروں پر اس کو اصرار مت کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے تو جوتے اتار ڈالو۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہم کو معلوم ہو گئی، اس لیے کہ جوتوں کے اتار ڈالنے سے قدموں کو بہت آرام ملتا ہے۔ عام طور پر ہمارے علاقے میں دعوت میں جیسے کہ شادیوں میں وغیرہ کھانے کے ٹیبل لگاتے اور کرسیاں بچھاتے، ہم لوگ شادیوں میں جاتے، پیروں میں جوتے چپل رہتے اور کرسیوں میں بیٹھتے، تو انہیں چپل کے ساتھ ہم لوگ کھانا کھاتے نا، اس کے لیے بھی حدیث معلوم ہو گئی، سامنے آ گئی کہ جب کسی دعوت میں جاؤ، کرسی مطلب ہے کہ کھانا کھاتے وقت پیر میں جوتے چپل ہیں تو اتار ڈالو، اتار کر کھاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات معلوم ہوئی۔ تو کیا فرمایا، اس سے قدموں کو آرام ملتا ہے، صحیح بات ہے، چپل جوتے اتار ڈالنے کے بعد پاؤں کو بہت آرام سکون ملتا اور کھانا بھی سکون سے کھا سکتے۔ وہ چپل جوتے پہن کر وہ سکون سے نہیں کھا سکتے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد پانی نوش نہ فرماتے، کیونکہ مضر ہضم ہے، یعنی کھانے کے بعد فوراً پانی نہیں پیتے، اس سے ہضماٹگی میں فرق آتا، ہاضمے میں فرق پڑتا۔ جب تک کھانا ہضم کے قریب نہ ہو پانی نہ پینا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد اتنا ٹائم گیپ دینا، اتنا ٹائم چھوڑ ڈالنا کہ اب اندازہ ہو جائے کہ اب کھانا ہضم کے قریب ہے، ہضم ہو رہا ہے، تو اس وقت میں پینا، تقریباً ایک آدھا گھنٹہ یا اپنے طبیعت کے حساب سے، کسی کو آدھا گھنٹہ، کسی کو 40 منٹ، کسی کو گھنٹہ، تو جس کا جیسا ہاضمہ ہے وہ حساب سے، یہ بھی سنت ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا کھانا بھی تناول فرمایا کرتے تھے، اگرچہ کھجور کے چند دانے ہی کیوں نہ ہوں، اور فرمایا کرتے تھے عشاء کا کھانا چھوڑ دینا بڑھاپا لاتا ہے۔ بچپن سے بڑے میاں بولتے تھے گھر میں، رات کا کھانا آنکھ کو لگتا، رات کا کھانا آنکھ کو لگتا بول کو، وہ اسی حدیث سے بات آئی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا کھانا بھی کھاتے تھے، اگرچہ کھجور کے چند دانے ہی کیوں نہ ہو، کیا تو بھی چیز ذرہ کوئی تو بھی چیز کھانا، کچھ تو بھی کھانا، بغیر کھائے نہیں سونا، کیا کھجور ہے تو بھی کھانا، کم سے کم کوئی میٹھی چیز ہے وہ کھا لینا، کوئی کچھ تو بھی کھانا نہیں کھائے تو بھی پرواہ نہیں، کیا تو بھی کھا کر سوئے تو، کیونکہ عشاء کا کھانا چھوڑ دینا کیا لاتا ہے، بوڑھاپا لاتا ہے، آدمی جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے عشاء کا کھانا چھوڑنے والا۔ کھجور یا روٹی کا کوئی ٹکڑا کسی پاک جگہ پڑا ہوتا تو اس کو صاف کر کے کھا لیتے۔ کھجور یا روٹی کا کوئی ٹکڑا مطلب ہے کہ کوئی بھی کھانے کی چیز کسی پاک جگہ پڑا ہوتا اس کو صاف کر کے کھا لیتے۔ ہم اندر ہے کیا ہمت؟ یہ ہم کہیں جا رہے ہیں، کسی آفس میں، کسی
گھر میں یا کہاں تو بھی ایسی جگہ کہ وہاں چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اگرچہ وہ عام جگہ ہے، وہاں جو فقیر لوگ کھاتے ہیں، لیکن جگہ پاک ہے، وہ ہمیں اٹھا کر کھا سکتے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو۔ اور ہمارے بزرگوں میں بھی سنت ہے، ہمارے بزرگوں میں ہردوئی کے مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ حضرت کے بارے میں واقعہ سنے ہیں کہ ایک گھر کے اندر جیسے روزانہ جھوٹے برتن دھوتے ہیں، اس وقت میں اس میں بہت سے کھانے کے دانے ہوتے ہیں، اور وہ کھانے کے دانے پھینک دیتے ہیں۔ پھر وہ موری ہے نا، موری جو گندا پانی جانے کا جو نالا ہے، موری بولتے ہیں، موری، تو وہ موری سے کھانے کے دانے باہر آ رہے تھے، حضرت وہاں سے گزر رہے تھے۔ اب موری بولے تو ہم نہ گزرا کیسا دستا، وہ پاک جگہ نہیں بول کر، ٹھیک ہے، اب حضرت کا ایمان، حضرت کا تقوی، حضرت کا مقام، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس موری سے وہ کھانے کے دانے اٹھائے اور خوب صاف کر کے پانی سے دھو کر اس کو کھا لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو رزق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے ہی سو جانے کو منع فرماتے تھے۔ دیکھو یہ بھی ایک سنت معنی ہوئی، کھانا کھاتے ہی سو جانے کو منع بچوں کو بھی بولنا بات، بچے سو جاتے فوراً۔ یہ دل میں ثقالت پیدا کرتا ہے، دل میں ثقالت بولے تو بوجھ، وزن، دل میں بوجھ پیدا کرتا ہے، کیا کام کرنے جی نہیں چاہتا، فوراً سو گیا تو دل کیا کام کرنے کو بھی وزن محسوس کرتا، جی نہیں چاہتا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جانا بھی سنت ہے۔ دوپہر کھانے کے بعد چاہے کھانا 12 بجے کھاؤ، دوپہر کا کھانا 1 بجے کھاؤ، 2 بجے کھاؤ، 3 بجے کھاؤ، ہاں سنت تو طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی جلدی کھا لے، البتہ کبھی بھی کھاؤ، کھانے کے بعد تھوڑی دیر بولے تو 4 گھنٹے، 2 گھنٹے، 1 گھنٹے، اتنا نہیں، ایک 5 منٹ بھی، 10 منٹ بھی تھوڑا لیٹ جانا یہ سنت ہے۔ لوگ کیا سمجھتے، اثر تک سونا سنت سمجھتے، اثر تک سونا سنت نہیں، بالکل نہیں سنت، تھوڑی دیر سونا، 10 منٹ، 15 منٹ، جو اپنے مزاج کے حساب سے وہ ہے سنت۔ اس کے بعد جو لمبا ابھی اثر تک سو رہے ہیں وہ ہماری عادت ہے، وہ نبی کی سنت نہیں ہو۔ جس قدر کھانا میسر ہو اس پر قناعت کرنا، یعنی جیسا بھی کھانا ہو، جتنا بھی کھانا مل جائے اس پر راضی رہنا، اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھ کر کھانا چاہیے۔ اس میں ہم لوگ فیل ہیں، اللہ ہم کو معاف فرمائے، کہ کھانا کیسا بھی ملو، ایک بار کچا پک گیا کھانا تو ہے نا، ایک بار جو ہے مزیدار نہیں بنا، کہ آگے پیچھے ہو گیا، زیادہ گل گیا، کچھ تو بھی ہوا۔ کیا فرماتے ہیں، کھانا جیسا بھی مل جائے، جتنا بھی مل جائے، بعض مطلب کھانا کم پڑ جاتا تو اس پر راضی رہنا، اس کو اللہ کا فضل سمجھ کر کھانا چاہیے، وہ ہے سوچ اللہ کا فضل، غنیمت سمجھ لینا۔ ہم لوگوں میں چیز نہیں ہے، اللہ معاف فرما، اللہ اندر یہ چیز پیدا فرما دے۔ یہ نیت رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ماتحت اس کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاتا ہوں۔ کھانا کھانے میں کیا نیت رکھنا، دیکھو ہمارا دین اتنا مبارک پیارا دین ہے، کھانا کھانے میں بھی نیت سکھا رہا ہے۔ نیت یہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے، اللہ کھاؤ بولے نا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت اس کی عبادت پر طاقت حاصل ہونے کے لیے کھا رہا ہوں، یہ نیت کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تقلیل غذا کی رغبت دلایا کرتے، تقلیل غذا بولے تو کم کھاؤ بول کر لوگوں کو ترغیب دیتے رہتے، فرماتے تھے معدے کا 1/3 حصہ کھانے کے لیے، پیٹ کو ہے نا 3 حصے کرنا، 1 حصہ کھانے کے لیے، 1 حصہ پانی کے لیے، 1/3 حصہ معدے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، ایک کھانا، ایک پانی، ایک خالی۔ پھلوں ترکاریوں کا استعمال ان کے مسلح چیزوں کے ساتھ فرمایا کرتے، فروٹس ترکاری کا تو کھانا ہے، جیسے کہ کنکڑی ہے، کھیرا ہے، یا ہے نا انار ہے، ایپل ہے، جام ہے،
تو مسلح نہیں بولتے اسے، مصالح بولے تو ہم جیسے نمک مرچ لگا کر کھاتے نا، بعض لوگ جو ہے کالی مرچ کے پاؤڈر ساتھ کھاتے تاکہ سائڈ افیکٹ نہیں ہونا اور کر، تو اس کو سی چیز کے لائق کو سا کیا تو بھی یاد کرنے کا ہے تو وہ یاد کر کے کھاتے تھے بول کر فرما رہے، یہ ہے وہ بھی طریقہ ہے، وہ بھی سنت ہے۔ کسی دوسرے کو کھانا دینا یا کسی سے کھانا لینا ہو تو دایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے لینا، سیدھے ہاتھ سے دینا۔ چند آدمیوں کے ساتھ کھانا برکت کا سبب ہوتا ہے۔ جب سے اس زمانے میں موبائل آ گئے، کس کی جگہ میں بیٹھ کر ٹیبل آپ ہو، صوفے آپ ہو، کھانا کھا لیتے ہیں، یہ سنت تقریباً چھوٹ گئی، اس لیے گھروں میں برکت نہیں ہے۔ سب ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے، کھانے میں جتنے ہاتھ زیادہ ہوں گے اتنی ہی برکت زیادہ ہوگی، اتنی ہی برکت زیادہ ہوگی کھانے میں جتنا برکت کی طرف۔ کفر دنیا برکت کی طرف نہیں، کثرت کی طرف۔ کثرت بولے تو بہت ہونا، بہت پیسے ہونا، بہت چیزاں ہونا، یہ بہت ہونا یہ بولتا دنیا، اور دنیا بولتی اور کفر بولتا۔ اسلام کیا بولتا؟ بہت نہیں بھائی، برکت ہونا۔ کتنا تو ہم دو، ایک کام کرو، تمہارے پاس 2 آدمی کا کھانا ہے، 4 آدمی بیٹھ جاؤ، جتنے ہاتھ زیادہ ہوں گے اتنی برکت ہوگی۔ برکت کا تو کیا برکت بولے تو وہ کھانا 1 کلو کا 2 کلو ہو جاتا، 1 کلو کا 3 کلو ہو جانا، یہ نہیں برکت۔ 1 کلو مرچ سب کے پیٹ میں اللہ بھرے جیسا کر ڈالنا، اللہ جو ہے وہ لقمے میں اتنی برکت ڈال دیتے کہ سب کی بھوک کو مٹا دیتے۔ حالانکہ 2 آدمی کا کھانا ہے، 4 آدمی کھا رہے ہیں، تو 2 آدمی کے کھانے سے 4 آدمی کا بھوک مٹ جانا، یہ ہے برکت۔ اسلام یہ بولتا ہے جائے اس اٹھا کر کھا لینا بھی ثواب ہے۔ کھانا کھاتے وقت میں یہ سب کو معلوم ہے، کوئی چیز نیچے دال گر گیا، کوئی اٹھا کر بھی سنا روایت آیا ہے، معلوم ایسا اٹھا کر چیزیں میں کھانا تاج میں آیا محتاج کھانے سے حفاظت ہے۔ محترا کی محتاجی کو اسی طرح برس کی بیماری، برس تو برس اور ہمارے برس کے چمڑے پر توڑ کی سفید آغاز تو ہے نا، ہمارے جسم اور چمڑی سفید انسان کی انگلیاں گھٹ جاتے، بولتے بچے ہی سر کی بیماری، ان سے بھی حفاظت ہے۔ دنوں کھان پر انگلیاں نہیں اٹھا جا کھانے میں، یہ بہت برس اتنی بڑی بیماری ہے، اللہ اکبر۔ ان حفاظت دان کر کھانا محتاجی سے حفاظت، برس کی بیماری سے حفاظت ہے، کی بیماری سے حفاظت۔ جو کھاتا ہے جو خریدا ہے عزت دستخط اور دانے سے کر کھاتے ہیں، اس کی جو اولاد ہے حماقت سے محفوظ رہتی ہے، پر انہیں آفت دی جاتی ہے۔ یہ اولاد ایسا کرنے والے ماں اولاد کو اللہ بے وقوف رہنے بنے ہے، عقل یہ اچھی عقل سمجھتے، اس نے کیا کو دسترخوان پر فلانے اور دیتے، کھانے والوں کی منچوں کو اچھا اللہ سے ہی عقل دیتے، بے وقوف نہیں دیتا، بے وقوفی بے وقوفی کو سندر اللہ نے صحیح نہیں دیتے، اور انہیں کے بچے کو اٹھا کر کھاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی اولاد حیدر خان پر گری ہوئی چیز اٹھا کر کھاتا ہے، اللہ اکبر، اس کی اولاد حسین جمیل پیدا ہوتی ہے اور اس سے محتاجی دور کی جاتی ہے۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دسترخوان پر گری ہوئی چیز اٹھا کر کھاتا ہے اس کی اولاد حسین جمیل خوبصورت اولاد پیدا۔ آج لوگ ہے نا بچے خوبصورت ہونے واسطے کیا کیا کہ دیوانے شانے کام کرتے، فوٹو رکھ لیتے، وہ کرتے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ دسترخوان پر کھانا اٹھا کر کھاؤ، اولاد جو ہے خوبصورت پیدا ہوگی، خوبصورت پیدا ہوگی۔ اس کا کیا تعلق ہے اللہ ہی جانے، اور اس سے محتاجی دور کی جاتی ہے۔ جو آدمی کھاتا ہے اس سے محتاجگی دور کی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا لہسن کھانے سے منع فرمایا، مگر جب کہ اس کو پکا لیا جائے تو اس کو کھانا درست ہے، کچا لہسن نہیں کھانا۔ کھانے کی مجلس میں جو شخص بزرگ اور بڑا ہو اس سے کھانا پہلے شروع کرانا چاہیے۔ عمر میں کون تو مجلس میں بڑے آدمی ہیں، مولانا، حضرت، عالم، مفتی صاحب، کون تو بھی علم کے لین سے بڑے ہیں یا عمر کے لین سے بڑے ہیں،
تو پہلے ان سے کھانا شروع کرانا یہ بھی سنت ہے. ایک نئی بات معلوم ہوئی. لوگ تو معمول سے کرتے ہیں، عزت میں اکرام میں کرتے، ورنہ سنت سمجھ کر نہیں کرتے. یہ چیز بھی سنت ہے. دیکھو ایک کام کو عادت کے طور پر کرنا الگ ہے، ایک کام کو سنت سمجھ کر کرنا الگ ہے. ہاں سنت سمجھ کر کریں گے تو یہ فائدے ملیں گے. کھانا کھاتے ہوئے کھانے کی چیز یا لقمہ نیچے گر جائے اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا چاہیے. شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اشارہ دیا اس میں. تو کتنا کھانا چھوڑ کر اٹھتی ہے دسترخوان پر، سب کون کھاتا بھائی؟ شیطان کھاتا. یعنی شیطان کو ہمیں ہماری طرف سے فوڈ مہیا کرے، فوڈ کو جو ہے کھانے کا انتظام کرے شیطان کو. اور شیطان کیا کرتا انہیں؟ اللہ کی نافرمانی کرتا. تو ہمارے کھانے سے شیطان کو طاقت آئی اور وہ طاقت سے اللہ کی نافرمانی کرے گا. ذریعہ کون بنتے؟ ہمیں بنتے. اسے دسترخوان پر کوئی چیز نہیں چھوڑنا. کھانے کے درمیان کوئی شخص آ جائے اس سے کھانے کے لیے پوچھ لینا چاہیے. کھانے کے بیچ میں کوئی آدمی آ گیا تو پوچھنا، کیا بھائی کھانا کھا لیا؟ کیا پوچھ لینا. دیکھو یہ بھی سنت ہے. دسترخوان پہلے اٹھا لیا جائے، اس کے بعد کھانے والے اٹھیں. یہ سنت ہمارے اندر بہت کم ہے. ہم لوگ پہلے اٹھ جاتے ہیں نا. یہ غیر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا. نئے پھل کا استعمال